السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع جواب دے دے والے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله بلند آواز سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد انا احمد انا الماحی وانا الحاشر وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم اور مکرم اور مبجل اور مفضل علماء کرام اساتین علم و فضل، میرے پیارے بچوں اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور اگر سن رہی ہے تو میری مائیں اور بہنیں، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. جمعہ کی بہت مبارک رات ہے، مبارک جگہ ہے، مبارک لوگ ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ ہم سب کو مبارک بنائے. آمین کہتے جاؤ. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ فرمائے. صحیح بات یہ ہے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں. ہم گجرات سے تقریباً صبح 5 بجے کے نکلے ہوئے اور بغیر کوئی آرام کے سیدھے یہاں پر پہنچے ہیں. مجھے کہا گیا تھا کہ اس سے پہلے جب آپ کا یہاں سری نگر آنا ہوا تھا اور پونج کی طرف جانا ہوا تھا، اس وقت مجھے کہا تھا کہ اب آئندہ آپ کا پروگرام بہت ہلکا ہلکا پھلکا پھلکا بنائیں گے. مگر میں نے دیکھا یہ سری نگر والے، کشمیر والے پورا لیمو کی طرح نچوڑ دیتے ہیں سامنے والے کو. خیر اب ہم سب جمع ہیں، جو باتیں ہوگی عمل کریں گے انشاءاللہ. ایک بہت آسان بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن پاک کی روشنی میں 2 کام ہم کو کرنا ہے. کتنے کام کرنا ہے؟ 2 کام ہم کو کرنا ہے اور 2 انعام لینا ہے. بولو سبحان اللہ. کرنے کے کام کتنے ہمارے؟ 2. حضرت مفتی صاحب آپ اوپر تشریف لائیں. جاوید بھائی آپ نیچے چلے جائیں. حضرت مفتی صاحب آپ اوپر آ جائیں. آپ ایسا سامنے بیٹھے بالکل مناسب نہیں ہے. جتنے دیکھو ایک بات بتا دو حضرت مفتی صاحب، جتنے علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں نا، کوئی میرا مخاطب نہیں ہے. میرے تو یہ پیارے پیارے بچے اور یہ جو ماشاءاللہ محبت میں لوگ آئے ہیں وہ میرے مخاطب ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں بات کو شروع کروں کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. تو وقت کم ہے یا زیادہ ہے مفتی صاحب؟ جب تک بولوں وہاں تک. مطلب 1.25 گھنٹے سے آگے نہیں جانے کا؟ 1.5 گھنٹے سے آگے نہیں جانے کا؟ کون ہے یہ؟ آپ کی بیوی نے آپ کو کہا کہ 1.5 گھنٹے سے آگے نہیں جانے کا. یہ کب سے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ 1.25 گھنٹہ. پھر اس کے بعد میں نے کہا اور تو کہا 1 گھنٹہ اور تو 1.25 گھنٹہ اور تو 1.5 گھنٹہ. اب آگے جانے کو تیار نہیں ہے.
خیر ہم کو کتنے کام کرنا, پورا مجمع بولے ہم کو کتنے کام کرنا؟ 2. اور 2 انعام کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے. ہم کو پہلا کام کیا کرنا ہے جس میں ہم کو کوئی محنت نہیں کرنا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سننا. بولو سننا. اب سننے میں کوئی محنت کرنا ہے؟ کوئی محنت نہیں کرنا ہے, کیونکہ ہم بولتے جائیں گے انشاءاللہ, آپ سنتے جاؤ گے. بولو انشاءاللہ. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سننا. اور دوسرا کام جو بہت ضروری ہے, جو سنے اس پر عمل کرنا ہے. بولو جو سنے اس پر. کتنے کام ہو گئے ہمارے؟ ایک سننا, اور نمبر 2 جو سنے اس پر عمل کرنا. اور اللہ کو پوچھو, اللہ ہم آپ کی نسبت پر, مدینے والے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جمع ہے, ہم 2 کام کریں گے اللہ, ہم سنیں گے, بولو انشاءاللہ, اور ہم عمل بھی کریں گے, بولو انشاءاللہ. اب ہم اللہ کو پوچھو, اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ آپ تو بہت بڑے ہیں, اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی میں 2 انعام دوں گا. بولو سبحان اللہ. 2 انعام دوں گا. پہلا انعام تو چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. اور نمبر 2 تو چاہے گا یا نہ چاہے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا. تو آج کی رات ہماری مغفرت کی رات ہے. بولو سبحان اللہ. آج رحمت کی رات ہے. بولو سبحان اللہ. کیونکہ ہم 2 کام کریں گے, ایک سننا, اور نمبر 2 بولو عمل کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں بھی 2 انعام دوں گا, تو چاہے گا نہ چاہے گا میں کلمہ نصیب کر دوں گا, اور میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن میں لکھا ہے. کس میں لکھا ہے؟ پارہ نمبر 23. بولو پارہ نمبر 23. اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے اور بندیاں آج 2 کام کریں گے. نمبر 1 یستمعون القول, پہلا کام کریں گے ہم قرآن حدیث سنیں گے. فیتبعون احسنہ, دوسرا کام اس پر. اللہ فرماتے میرے بندے میری بندی 2 کام تیرے ذمے. اولئک الذین ہداہم اللہ. اللہ فرماتے میں ہدایت کا فیصلہ کروں گا. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا 2 بڑے بڑے انعام ہیں, تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. تو چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ بغیر حساب کتاب جنت میں پہنچا دے گا. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ آج جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارو اب ایک اور بات پر میں آ رہا ہوں, اگر آپ میرا ساتھ دو گے تو میرے کو بہت اچھا لگے گا. یہ ہم جتنے بیٹھے ہیں نا, جنت میں جانا ہم کو. مفتی صاحب ہمارے گجرات میں جب یہ سوال پوچھتا ہوں جنت میں جانا, تو کوئی بے شک کر کے جواب نہیں دیتا, دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہاں جانا ہے جانا ہے. یہاں میں نے دیکھا کہ سب بالکل اطمینان سے, مطلب جانے کا کوئی اتنا زیادہ ارادہ نہیں ہے. بولو نا جنت میں کس کس کو جانا ہے؟ جلدی 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 جلدی, دونوں ہاتھوں پر. ہاں ابھی بھی کچھ اللہ کے بندے یوں کر رہے ہیں, مطلب آدھا جائیں گے آدھا نہیں جائیں گے. جائیں گے بھائی, سب جنت میں جانا, سب کو جنت میں جانا, ماشاءاللہ. اچھا میرا ایک سوال ہے, جنت میں ہم جائیں گے نا, جنت میں کوئی ٹینشن نہیں, روٹی کا ٹینشن نہیں, کپڑا کا نہیں, کاروبار نہیں, بزنس نہیں, دھندا نہیں, مکان نہیں, بیوی کا ٹینشن نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں. بولو جنت میں کوئی ٹینشن. ارے جنت میرے پیارو جنت ایسی جگہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے نا, ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اللہ مجھے یہ چاہیے. کوئی بھی چیز کے بارے میں ہم اللہ کو کہیں گے اللہ اے اللہ جل جلالہ مجھے یہ چیز چاہیے. اللہ اس وقت ہم کو کہیں گے کیوں مانگ رہا ہے, کیوں مانگ کیوں رہا ہے؟ تو کہے گا اللہ تجھ سے نہیں مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ تو جنت میں لانے والا, تجھ سے نہ مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ کہیں گے میرا بندہ یہ جنت ہے, یہاں مانگنا نہیں, مانگے گا تو عطا کروں گا, سوچتا جائے گا تو بھی عطا کروں گا.
मांगने की क्या जरूरत है, मेरा बंदा सोचेगा तो भी अता करूंगा। और ये अल्लाह ने खुद फरमाया, पारा नंबर 24, बोलो पारा नंबर 24। अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना, अल्लाह ने फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, आजा मेरा बंदा जन्नत में, आजा मेरी बंदी जन्नत में आजा। अल्लाह फरमाते, मेरी कसम जो मांगेगा वो अता करूंगा। अरे मेरा बंदा मांगेगा काहे को, तू सोचता जाएगा, मैं अता करता जाऊंगा, इसलिए कि मेहमान हम होंगे, मेजबान खुद अल्लाह होगा। इसे जन्नत में कोई टेंशन नहीं, सबको जाना जन्नत में। आपको मालूम है अल्लाह तबारक व तआला ने कुल मिलाकर, ये मेरी उंगलियां नजर आ रही है आपको, कितनी जन्नतें बनाई? उंगलियां देखो कितनी, 8। और अल्लाह को बनाना कोई मुश्किल? अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों को जमा किया और कहा पहली जन्नत बन रही है। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी जन्नत बन रही है? अल्लाह ने कैसे बनाई? कुन, बोलो फयकुन, कुन फयकुन। अल्लाह ने कहा जन्नत बन जा, बोलो जन्नत बन गई। ये कौन सी जन्नत? अल्लाह ने सारे फरिश्तों को कहा कैसी लग रही है ये जन्नत, मैंने बनाई, कुन फयकुन। और अल्लाह का मामला है कुन फयकुन। सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ये मेरा मामला है, जब भी मैंने कोई इरादा किया कुछ न करना पड़ा, बोलो कुन। अल्लाह ने पहली जन्नत, कुन, जन्नत बन गई, बोलो जन्नत बन गई। अल्लाह ने सारे फरिश्तों को जमा किया, कहा देखो जन्नत कैसी जन्नत है। सारे फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, बहुत प्यारी जन्नत। सारे फरिश्तों को अल्लाह ने जमा किया। फरिश्ते तारीफ कर रहे, किसकी तारीफ कर रहे? जन्नत की। ये कौन सी जन्नत है? पहली जन्नत है। फरिश्ते कितने? यहाँ कोई खबर आई आपके इलाके में फरिश्ते कितने? नहीं, आपको नहीं मालूम? मालूम है कि नहीं मालूम? नहीं, मेरे को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि अल्लाह ने कितने फरिश्ते रखे आज तक अल्लाह ने किसी को बताया। अल्लाह ने फरमाया वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मैंने कितने फरिश्ते रखे मैंने किसी को नहीं बताया। अल्लाह ने पहली जन्नत बनाई, पूरा मजमा बोलेगा कुन। चलो पहली जन्नत तैयार हो गई। फरिश्तों ने बहुत तारीफ की, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत प्यारी जन्नत, अल्लाह बहुत प्यारी जन्नत। अल्लाह ने क्या फरमाया? पहली है, बोलो क्या फरमाया? पहली है, दूसरी इससे अच्छी बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म कुन, कौन सी जन्नत तैयार हो गई? फरिश्तों ने फिर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया दूसरी है, तीसरी उससे अच्छी बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह का हुक्म कुन, कितनी हो गई? इसी तरह मामला बढ़ता रहा। फिर कौन सी तैयार हो गई? फिर 5वीं, फिर कुन 6ठी, फिर कुन कितनी हो गई? 8वीं जन्नत का नंबर आया। अल्लाह ने कहा कुन नहीं, अल्लाह ने फरमाया अपने हाथों से बनाऊंगा, बोलो सुभान अल्लाह। अब अपने हाथों से बनाऊंगा, अपने हाथों से बनाऊंगा। अल्लाह तुम्हारे आपके हाथ कैसे? हमको नहीं मालूम। कमा यलीकु बि जलालिही व शानिही, वो अल्लाह ही को मालूम है कि अल्लाह के हाथ कैसे होंगे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया पहली जन्नत, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं कुन फयकुन, कुन फयकुन, कुन फयकुन। लेकिन 8वीं जन्नत अल्लाह ने फरमाया ना 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 ना, ये मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। कसम मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के हाथों की जन्नत कैसी जन्नत होगी, बोलो सुभान अल्लाह। तो कुल मिलाकर कितनी जन्नतें हो गई? साथ में बोलो कितनी जन्नतें हो गई? 8। आप लोग उंगलियों पर गिनना शुरू कर दो। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बनाई, नाम जन्नत रखा, बोलो सुभान अल्लाह।
ایک ایک پر سبحان اللہ بولنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی نام جنت رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بنائی جنت النعیم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری بنائی جنت عدن, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی بنائی جنت الخلد, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچویں بنائی جنت سلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹی بنائی جنت المقامہ, اللہ نے ساتویں جنت بنائی جنت المأوا. یہ سب معاملہ کا کن. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میری بزرگی کی قسم, میری کبریائی کی قسم, 8ویں جنت میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. اللہ کے ہاتھ کیسے اللہ کو معلوم ہے, لیکن اللہ نے اپنے ہاتھوں سے 8ویں جنت بنائی, نام رکھا جنت الفردوس. کتنی ہو گئی؟ یہ معلوم تھا آپ کو؟ یہ 8 جنتوں کے نام معلوم تھے؟ مطلب جہاں جانا ہے وہاں کا ایڈریس ہی نہیں معلوم ہے. اگر مجھے یہاں آنا ہو اور یہاں کا ایڈریس نہ معلوم ہو تو میرے سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. کتنی جنتیں اللہ نے بنائی؟ ایک دم آرام سے کہہ دو, کوئی ٹینشن نہ لینا, کوئی ٹینشن نہیں. میں 1.5 گھنٹے میں مولانا بات ختم کروں گا, آپ بالکل فکر مت کرنا. بس مجھے 1.25 گھنٹہ ہو تو ایک پیچھے آہستہ سے کچوں کا دے دینا, تو میں پھر 15 منٹ میں لپیٹ لوں گا سارا معاملہ. اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ بولو بولو, کتنی جنتیں بنائی؟ 8 جنتیں بنائی. اچھا یہ آپ لوگ بالکل اطمینان سے بتائیں ہم کو کس میں جانا ہے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی. یعنی جنت 8ویں کیوں؟ پہلی اچھی نہیں ہے تو پھر مطلب ہماری نمازیں مکمل, ہمارے روزے مکمل, ہماری زکوٰۃ مکمل, ہمارا حج مکمل, اللہ کا حق مکمل, بندوں کا حق مکمل. کیا آرام سے کہہ رہے ہو 8ویں؟ اتنی ہمت سے تو بیوی کے سامنے بھی نہیں کہا ہوگا. نہیں پھر بولو نا, کس میں جانا؟ 8ویں میں جانا ہے. میرے کو بھی اسی میں جانا ہے, سب کو اسی میں جانا ہے. اب کیسے جانا ہے وہ بتاؤں گا تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. صرف مجھے اتنا بتاؤ, ہمارے نبی معراج پر گئے؟ ارے بولو نا, گئے؟ وہاں گئے کہ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اس جگہ پر آئے ہو, آپ سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی آئے گا نہیں. گئے نا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش. کہاں گئے؟ عرش. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ ما اوحى. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. اچھا جب ہمارے نبی معراج پر گئے, مجھے معراج کا واقعہ نہیں سنانا, اتنا بتانا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے 8 جنتوں میں بھیجا. ہمارے نبی پہلی جنت میں, پھر جنت النعیم میں, پھر جنت عدن میں, پھر جنت خلد میں, پھر جنت سلام میں, پھر جنت مقامہ میں, پھر جنت ماوا میں, آخری جنت جنت الفردوس میں جب ہمارے نبی پہنچے. اتنی بڑی جنت اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ اللہ, اے میرے اللہ یہ جنت الفردوس اللہ آپ کس کو دینے والے؟ اللہ نے فوراً جواب دیا میرے مصطفیٰ یہ جنت آپ کی امت کو دینے والا. کس کو دینے والے؟ اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا, اللہ اتنی امتیں آئی ہیں, اتنی قومیں آئی ہیں, اللہ آپ میری امت کو دینے والے ہیں. اللہ نے فرمایا تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, تیری امت سے بڑھ کر کوئی پیاری امت نہیں, اس جنت سے اوپر کوئی جنت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا لکھ کر دوں گا, یہ جنت دوں گا تو پہلے سب سے پہلے آپ کی امت کو عطا کروں گا. اور اللہ نے لکھ کر دیا. بولو اللہ نے. آج بھی قرآن میں 16واں پارہ
سورہ کہف جو ہم جمعہ کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے آخری رکوع میں اللہ نے لکھ کر دیا کہ میرے پیارے نبی یہ جنت الفردوس میں آپ کی امت کو دوں گا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا يبغون عنها حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور بندیاں بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے کلمہ پڑھنے والے میرے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے اچھے عمل کرنے والے میرے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے میرے آخری نبی کے امتی تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہیں گے، نہ ہٹیں گے، نہ ہٹائے جائیں گے، وما ہم منہا بمخرجین، نہ نکلیں گے نہ نکالے جائیں گے۔ اس کا مطلب صاف ہے جنت الفردوس ہماری ہے۔ ارے بولو جنت الفردوس، اور جنت میں کوئی ٹینشن نہیں، بولو نا جنت میں کوئی ٹینشن معلوم نہیں مولانا۔ ایک نے مجھے سوال کیا، میں وہاں تھا انگلینڈ میں، بہت دور، یہاں سے ہزاروں مائل دور، اور اس زمانے میں میری بھی جوانی تھی، تو ایک ٹاپک دیا جاتا تھا کہ آپ کو کس پر بیان کرنا ہے، تو مجھے 6 دن کا ٹاپک دیا، آپ کو جنت پر بیان کرنا ہے۔ خیر وہ جو اللہ نے کروایا، کروانے والا کون؟ اللہ، باقی بندے میں کوئی طاقت ہے نہیں، کرانے والا اللہ کو ہوا۔ معلوم ہے جب میرا آخری دن تھا نا، آخری دن ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا مولانا جنت میں جو چاہے سب ملے گا، سب، ایوری تھنگ۔ میں نے کہا ہاں جنت ہے، جنت بیٹا جنت، وہ میرے بیٹے کی طرح تھا، میں نے کہا بیٹا جنت ہے، سب ملے گا۔ تو دھیرے سے مجھے کہتا ہے بڑا ٹینشن، یہاں پیتے سگریٹ، مفتی صاحب اتنا بڑا ٹینشن میرے سامنے آیا کیونکہ مجمع بیٹھا ہے گچا گچ، اگر میں کہہ دوں کہ جنت میں سگریٹ نہیں، میں کہہ دوں توبہ کر جنت میں سگریٹ کی بات کرتا، تو کہے گا مولانا 6 دن سے چلا رہے جنت میں سب ملے گا، ایک 100 روپے کی سگریٹ نہیں ملے گی۔ اور اگر میں کہہ دوں ہاں جنت میں سگریٹ برانڈیڈ بہت اچھی، تو کیا کہے گا معلوم؟ پورے مجمع کو پیو جنت میں بھی ملنے والا ہے۔ اب میرے لیے تو پازیٹیو نیگیٹو، مثبت منفی، یس نو دونوں مشکل۔ میں نے پھر تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا کیا سوال تم نے پوچھا؟ کہا مولانا سیدھا سوال پوچھا، جنت میں سگریٹ ملے گی یا نہیں ملے گی، یا آپ ہاں کہو یا منع کرو۔ میں نے کہا ایک کام کر، تو تھوڑا دور جا، مائک میرے پاس ہی رہنے دے، مائک سسٹم میرے پاس رہنے دے۔ اور میں نے پھر بلند آواز سے کہا ملے گی نا، ملے گی جنت میں، جو مانگو گے سب ملے گا، سگریٹ مانگو گے ملے گی سگریٹ۔ تو وہ اچھل کر کہنے لگا آج سنا آپ نے کیا کہا، جنت میں سگریٹ۔ میں نے کہا بھائی آگے کی بات تو سن، جنت میں سگریٹ ملے گی، بے شک ملے گی، مگر جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، کیونکہ لا نار فی الجنت، جنت میں آگ نہیں ہے، جنت میں آگ ہے نا۔ اس دن سے گیا، اس کے بعد میں کئی مرتبہ انگلینڈ گیا، دور سے سلام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ایک دن میرے کو ملا دور سے سلام، میں نے کہا ادھر آ، تو کہتا نہ قاری صاحب میں آپ کو نہیں ملوں گا۔ میں نے کہا کیوں، جلانے جاتا ہے روز، کہ جلانے کے لیے کہاں جانا پڑے گا۔ خیر یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ہنسا اس لیے دیا کہ اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ سب کو جنت میں جانا، آنا بولو جنت میں جانا۔ اللہ کی قسم جامعہ قاسمیہ دارالعلوم میں جمع ہے، علماء کرام جمع ہے، مفتیان کرام جمع ہے، حفاظ کرام جمع ہے، طلبہ کرام جمع ہے، آپ سب جمع ہیں، ہم مسافر جمع ہیں، ہم بیمار جمع ہے۔ اللہ کی قسم میں اور آپ جنت الفردوس میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ 3 کام کرنا ہے، کریں گے، بولو جلدی میں بولو، 3 کام بولو، پکا بولو، کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا اللہ ہے، ایک دم پکا یقین، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہے، یقین ہے۔ یہ ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہنسایا، بولو ہنسے نا، سب ہنسے، ہاں بولو نا ہنسے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو ہم ہنستے ہیں نا، ہنستے ایسے نہیں ہنستے،
ساتھ میں بولو ایسے. یہ ہمارے دونوں ہونٹ جو ہے نا پہلے اوپر پرمیشن مانگتے ہیں. اللہ ہنسے وہاں سے ہوتا ہنس لیتا. جس دن اوپر والا ہونٹ بند کرے گا لاکھ کوشش کرے گا مگر ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوگا. ہنسنا جو معاملہ ہے نا وہ بھی کرنے والا کون؟ اور رلانے والا کون؟ اللہ. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا. قرآن میں پارہ نمبر 27، بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ. پورا مجمع بولے گا ہنسانے والا کون؟ اللہ. رلانے والا کون؟ اللہ. زندگی دینے والا کون؟ اللہ. موت دینے والا کون؟ اللہ. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ. ارے عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ میرے پیارو یہ رات کا وقت ہے نا، رات کا وقت ہے نا، اندھیرا ہے نا، باہر دیکھو اندھیرا ہے نا. کوئی کو کہو اجالا کر دے، کہو کسی کو کہو اجالا کر دے. کوئی کرے گا کوئی؟ اچھا کل دن ہوگا انشاءاللہ، اجالا ہوگا، صبح 8-10 بجے اجالا ہوگا، اس کو کہو اندھیرا کر دے. کر سکتا ہے؟ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں نادان کیوں میری نافرمانی کرتا؟ رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا دیکھ لے، اس میں بھی تجھے اللہ نظر آئے گا. اللہ نے خود فرمایا پارہ نمبر 15، بولو پارہ نمبر 15. یہ رات کا اندھیرا ابھی ہم باہر جائیں گے نا، اندھیرا دیکھیں گے نا، اندھیرا کو دیکھتے کہو اللہ یہ اندھیرا ہے، اجالا تیرے سوا کوئی نہیں کرے گا. کل اجالا آئے گا، تیرے سوا کوئی اندھیرا نہیں کرے گا. اللہ اگر اسی کو دیکھ لو تو اللہ تیری قدرت نظر آتی ہے. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رات دیکھ لے، دن دیکھ لے، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں بھی تجھے اللہ کی نظر آئے گا. پورا مجمع بولے نہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ پوری طاقت والا کون ہے؟ قدرت والا کون ہے؟ اللہ نا. ہمارا یقین ہے نا سب کچھ کرنے والا کون؟ اللہ. یہ ہم کو آنکھوں سے نظر آ رہا نا، یہ اللہ چاہے تو اندھا بنا دے. یہ میں زبان سے بول رہا نا، اللہ چاہے گونگا بنا دے. اللہ کہتے ادھر ادھر مت جا، صرف تیرے دونوں ہونٹ دیکھ لے. اللہ کہتے میری قسم اگر یہ 2 ہونٹ نہیں دیا ہوتا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تو کیسا نظر آتا؟ اللہ نے کہا کم سے کم اس کو تو دیکھ لے، اپنے 2 ہونٹ کو تو دیکھ لے. اللہ نے فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اب میں پہلی بات پر آ رہا ہوں. ہمارا یقین ہے نا لا الہ الا اللہ. ساتھ میں بولو لا الہ الا اللہ. ہر نبی کی اب پیغام ہے لا الہ الا اللہ. ہمارے پاس یہ کلمہ ہے بولو الحمدللہ ہے. اور اللہ کی قسم یہ کلمہ بہت پیارا ہے. ارے بولو نا بہت پیارا ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پڑھا. ہاں بولو آپ نے پڑھا. ہاں دیکھنے والوں نے دیکھا، لکھنے والوں نے لکھا، پڑھنے والے نے پڑھا. اللہ کو پوچھو میں نے کلمہ پڑھا تو کیا دے گا؟ میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا، لکھنے والوں نے لکھا، یہ ریکارڈ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا، سننے والوں نے سنا. اللہ تو کیا دے گا؟ اللہ فرماتے میرا بندہ جب کوئی اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے نا، اللہ فرماتے ایک جنت کا درخت لگاتا ہوں جو شروع ہوتا ہے زمین پر، ختم ہوتا ہے آسمان پر.
ایک نیکی کا درخت ہوتا ہے، ثواب کا درخت ہوتا ہے، جنتی درخت ہوتا ہے. تیرے ایک کلمے پر روزانہ ایک درخت، جتنی مرتبہ کلمہ پڑھے گا ایک درخت. شروع کہاں ہوگا؟ اس کی شروعات زمین کی جڑوں میں ہوگی اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہوگی. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 13. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تو نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا، ارے میری بندی تو نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا. اللہ فرماتے میں نے نیکی کا اور ثواب کا درخت لگا دیا، اس کی جڑیں زمین میں ہوگی اور اس کی شاخیں. کلمہ ہے ہمارے پاس، بولو الحمدللہ. لیکن اب میں حقیقت پوچھنے جا رہا ہوں، کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ سب کچھ کرنے والا کون؟ تو ڈرنا کس سے چاہیے؟ کس سے ڈرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے نا. اور اللہ خود کہتے ہیں مجھ سے پورے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس، علماء کرام کو پوچھو، تقریباً 35 مرتبہ سے زیادہ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میری بندی مجھ سے ڈر، مجھ سے ڈر، مجھ سے ڈر، مجھ سے ڈر. یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا سورہ رحمان میں فرمایا میرا بندہ مجھ سے ڈر جانا، اے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. اللہ نے فرمایا سورہ رحمان تو یاد ہوگی، سب پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. میرے پیارو، کلمہ والا کس سے ڈرتا ہے؟ ڈرتے نا ہم لوگ کلمہ والے نا، اللہ سے ڈرتے نا. تو موبائل پہ کیا کرتے ہم لوگ؟ کیا کرتے موبائل پہ؟ رات کو یہ ہمارے جوان موبائل پر، جب آدھا کپڑا پہنی عورت ہمارے موبائل پر آتی ہے، ناچتی ہے، پیچھے گانا بجتا ہے، اس وقت اللہ کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ اس وقت؟ کہاں ہے اللہ؟ کا نہیں دیکھ رہے اللہ. موبائل میں زنا ہو رہا ہے، موبائل میں چوری ہو رہی ہے، موبائل میں سود کا کاروبار ہو رہا ہے، موبائل میں جھوٹ بول رہا ہے. یہ موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض ہے. ایسا لگتا نہیں کہ میری ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. وہ ابا ہمارا بیٹے کے ہاتھ میں موبائل دے کر اندر اندر غصے ہوتا ہے، لیکن بیچارے میں ہمت نہیں کہ بولے. اگر کوئی بیان کرنے والا کہتا ہے نا تو ابا ہے، اس کا جنت کا دروازہ ہے، وہ کہتا ہے میرے بیٹے نے تو کب سے دروازہ توڑ دیا ہے. ہماری بیوی کا بھروسہ ہم سے ختم ہو گیا. موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، ننگی فلمیں دیکھی جاتی ہے، غیبت کی جاتی ہے، چغلی کی جاتی ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے. رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے جب اللہ کے ولی سجدے میں اللہ کے سامنے روتے ہیں، ہمارا جوان موبائل پر آوارہ گردی کرتا اور پھر کیا کہتا معلوم؟ حالات بہت خراب ہو گئے، ہم مسلمانوں پر حالات بہت آئے، اللہ کی قسم آئے نہیں، ہمارے موبائل لے کر آئے. آپ کو ایک بات بتاؤ، دارو پینے والا دارو پیے گا نا، پیے گا. مفتی صاحب ایک نہ ایک دن روئے گا. رمضان مہینے میں دیکھو دارو پینے والے کو، یا شب برات میں دیکھو بیچارہ مسجد کے کونے میں، اللہ بہت دارو پیا، اللہ بہت دارو پیا، اللہ اب معاف کر دے، اب نہیں پیوں گا اللہ. دارو پینے والا توبہ کرتا ہے، لیکن موبائل رکھنے والا اور گندگی کرنے والا اللہ اس کو توبہ کی توفیق بھی عطا نہیں کرتا ہے. ڈر لگتا ہے میرے پیارو، اللہ کی قسم میں آج بہت دور سے آیا ہوں، مسافر بن کر آیا ہوں. ڈر لگتا ہے کہیں یہ موبائل موت کے وقت ہم سے کلمہ تو نہیں چھین لے گا. کیسا اللہ کا ڈر؟ کہاں ہے اللہ؟ جب رات کو موبائل پر ننگا گیری کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، سنیپ چیٹنگ کر رہا ہے، گیم پر گیم کھیل رہا ہے، اور میرے پیارو رات کو 3 4 بجے سوتا ہے اور فجر کی نماز قضا کرتا ہے. میرے پیارو کہاں ہے وہ اللہ؟
जिसका हमने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा, या सिर्फ एक ढोंग करके हम बैठ गए मेरे प्यारों। और एक बात याद रखना, अगर मैं आपको कुछ कहूंगा, आपको कड़वा लगे, आप यहां से उठ के जाओगे, आप यहां से उठ के जाओगे। मेरे अंदर ये ताकत नहीं कि मैं वापस उसको बिठाऊं, नहीं ताकत, क्योंकि अगर यहां से उठ के जाएगा, मैं कहूंगा अरे भाई भाई मेरा बयान है, बैठ जा, कहेगा नहीं सुनना आपका बयान। कुछ करूंगा मैं? नहीं कुछ कर सकता मैं, लेकिन मेरी बात कड़वी लगी, आप उठ के चले गए। सच बताना, सूरह रहमान में लिखा है, अल्लाह फरमाते क़यामत में मैं भी पूछूंगा, कड़वे कड़वे तेरे गुनाह पूछूंगा, अल्लाह फरमाते। और उस वक्त अल्लाह क्या कहेंगे मालूम है? भाग। क्यों? दुनिया में भाग गया था ना बयान से, उठ के चला गया था। उस वक्त अल्लाह कहेंगे मैं कड़वे कड़वे तेरे गुनाह की सजा बताऊंगा, भाग। अल्लाह कहेंगे भाग, आसमान के किनारे जा, जमीन की गहराई में जा, जहां जाएगा मेरा ही अजाब नजर आएगा। ये आयतें कौन पढ़ेगा? किसको याद होगा ये सब? ये आयत जो मैंने अभी पढ़ी, तर्जुमा किया, कौन सी सूरत में? पढ़ो मेरे साथ में। अल्लाह ने फरमाया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाएंगे मेरा बंदा आज भागने की ताकत है, भाग ले। कल तो दुनिया में बयान से भागा था, नमाज से भागा था, कुरान की तिलावत से भागा था, अल्लाह के जिक्र से भागा था। आज आसमान के किनारे जा, जमीन की गहराई में जा, जहां जाएगा मेरा ही आजाब नजर आएगा। मेरे प्यारों, आज एक यकीन बनाओ, देखो मैं मोबाइल को हराम नहीं कहता हूँ, बाहर जाकर ये मत कहना कि मौलाना गुजरात से आए थे मोबाइल को हराम कहा। अगर मोबाइल हराम होता तो अल्लाह की कसम हमारे उलमा के हाथों में ना होता, हमारे मुबल्लिगीन के हाथों में ना होता, हमारे खानका वालों के हाथों में ना होता, हमारे नेक लोगों के हाथों में ना होता। मोबाइल जायज़, अल्लाह ने अगर आपको माल दौलत दिया, अच्छा मोबाइल रखो ना, जिसकी जो हैसियत है मोबाइल रखे, मोबाइल रखना जायज़ है, हलाल है। लेकिन जो गंदा फॉर्मेट हमारे पास है ना, वो हराम है। इसलिए किसी मुफ्ती से ये मत पूछना कि मोबाइल रखूं, तो कहेगा हलाल है, उसको कहो मैं क्या। अच्छा मैं एक सवाल आपसे पूछूं, देखो आपकी घड़ी में भी शायद इतने ही बज रहे होंगे, 7:30 बज रहे, 7:30 बज रहे, 7:30 बज रहे। हाँ बोलो, हाँ बोलो। सुबह 7:30 बजे थे, आज सुबह बजे थे, वो 7:30 से अभी 7:30 कितना टाइम हुआ? 12 घंटा। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताना, 12 घंटा कितने घंटे? मुफ्ती साहब रो रो के मर जाए, चुल्लू भर पानी में डूब जाए, लेकिन कहना पड़ता है ये 12 घंटे में यहाँ कम से कम 50 से ज़्यादा जवान बैठे होंगे जिन्होंने आज पूरे 12 घंटे में कुरान पढ़ा ही नहीं होगा। अच्छा मैं ये भी कह सकता हूँ नहीं पढ़ा होगा क्योंकि बहुत बिजी है, काम में लगा रहता है भाई, काम में लगा रहता है। चलो पढ़ा नहीं, कुरान को टच किया, टच 12 घंटे में छुआ कुरान को। हाँ कितनी मर्तबा मोबाइल को हाथ लगाया 12 घंटे में? क्या एक मर्तबा कुरान को मोहब्बत से हाथ लगाया? नहीं। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, हाथ नहीं लगाया, कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ 12 घंटे में मोहब्बत से कुरान को देखा, सिर्फ अपने घर में देखा होता, मेरे अल्लाह का कलाम है, मेरे नबी का कलाम है, बस इतना देखा होता। हमारे नबी ने फरमाया जो मेरे कुरान को देखता जाएगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। न हमने पढ़ा, न छुआ, न देखा। और सच बताओ ये 12 घंटे में मोबाइल का गंदा इस्तेमाल कितनी मर्तबा होगा? और मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे लोगों से बातें होती है, मखलूक से बातें होती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कोई वजू करे और कुरान पाक उठाए, ये वो चीज है डायरेक्ट अल्लाह से बातें होती है, डायरेक्ट अल्लाह से बातें होती है। इसलिए मेरे प्यारों
میں زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے اس پر آ رہا ہوں. آج پہلی بات پہ کون کون جمنے کو تیار ہے؟ اور کیا جمنا کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کا ڈر. بولو اللہ کا ڈر. ڈریں گے انشاءاللہ اللہ سے ڈریں گے. اور موبائل رکھنا ہے مگر موبائل کا غلط فارمیٹ. کون کون ڈیلیٹ کرنے کو تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر. غلط نہیں، گیم ویم نہیں، ایپیسوڈ نہیں، ارے کسی کی غیبت نہیں، چگلی نہیں، بلیک میل نہیں، پکچر نہیں. ہاں ضروری کام ہے وہ کریں گے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ہمارا موبائل میں دین کا کام ہو رہا ہے، دنیا کا ضروری کام ہو رہا ہے، یہی موبائل جو کل تک جہنم کا راستہ بتاتا تھا آج سے یہ موبائل ہم کو جنت کا راستہ بتائے گا انشاءاللہ. اللہ کے ڈر سے اگر کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ فرماتے جا میں نے جنت تجھے عطا کر دی. میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ فرماتے میرا بندہ ڈر جا اور گناہ چھوڑ دے. اللہ فرماتے تو زمین پہ گناہ چھوڑتا جائے گا میں جنت کے فیصلے کرتا جاؤں گا. سبحان اللہ بول دے. چلو پہلی بات سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. پہلی بات کے لیے کون کون تیار؟ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ ایک بار پکی بات کر لو. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. ڈرنا کس سے؟ اب دوسری 3 باتیں میرے کو کرنا ہے نا. دوسری بات تیار؟ آپ سب لوگ تیار ہو؟ یعنی تیار ہے تو میں دوسری بات پر آ جاؤں؟ یعنی آ جاؤں. ہاں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اس کو بہت گھما کے بھی میں کہہ سکتا تھا لیکن وقت بہت کم ہے. اللہ کی قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر. آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا بھی نہیں. بولو نا آنے والا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محمد کے بعد اب کوئی نبی. پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر. اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. بات آپ کو بتاؤں میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر مہربان بھی کوئی نہیں ہے، رحم کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کرم کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، مہربانی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. سب میرا ساتھ دو گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں میں جو بولوں گا آپ بھی بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ چلو بولنا شروع کر دینا. ساتھ میں بولے نا ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. بھائی بولتے جاؤ اس پر اللہ رحمتیں اتارتا جائے گا. ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. بولو آدھا. کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ کوئی کر سکتا؟ تو کیوں ہمارے نبی سے ہم کو محبت نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی محبت؟ ہم کو وہ غیروں کا چہرہ اچھا لگتا ہے، نبی کا چہرہ. قیامت میں اگر ہمارے نبی نے پوچھا میرے امتی کیا کمی تھی میرے چہرے میں، کیا کمی تھی میرے چہرے میں؟ کوئی داغ تھا، کوئی دھبا تھا، کچھ پریشانی تھی میرے چہرے میں؟ جو نبی کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھے، انگلی مبارک اٹھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ارے میرے پیاروں میں کیا بتاؤں، ہمارے نبی صلی اللہ. ساتھ میں بولو گے، ساتھ میں بولو گے، ساتھ میں شروع ہو جاؤ. ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی
मुबारक से इशारा करे, बोलो उंगली मुबारक से इशारा करे, पहली मर्तबा इशारा करे, रात का सन्नाटा है, अंधेरा छाया हुआ है, हमारे नबी ने पहली मर्तबा इशारा फरमाया, दूसरी मर्तबा इशारा फरमाया, तीसरी मर्तबा इशारा फरमाया, 1000 से ज्यादा सहाबा ने फरमाया, अल्लाह की कसम मेरे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। जो सूरज डूब गया मोहम्मद के इशारे पर वापस आ गया। बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नहीं। बहुत मोहब्बत की मेरे दोस्तों हमसे, क्यों हम उनके साथ में ऐसा मामला करते हैं? सच बताओ, जब हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं, हमारे पास फजर की नमाज नहीं, हमारे नबी पर क्या गुजरती होगी मेरा उम्मती, क्या कर रहा मेरा उम्मती। इसलिए मेरे प्यारों, आज एक इरादा करो, मुस्तफ़ा का दामन, यानी बुलंद आवाज से बोलो, मुस्तफ़ा का दामन, और हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। एक बहुत अजीब बात आपको सुनाऊं मेरे प्यारों, आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी प्यारी बात, एक सफर, बोलो एक सफर, और अल्लाह की कसम मुफ्ती साहब, हजरत मुफ्ती साहब, इससे बढ़ के कोई सफर नहीं होगा, क्योंकि सफर में 3, बोलो सफर में कौन है? 3, बीच में हमारे आका, बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह। दाईं तरफ देखो, ऐसे हमारे नबी आगे बढ़ रहे हैं, दाईं तरफ थोड़ा पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, बाईं तरफ थोड़ा पीछे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला। बताओ ये सफर कैसा मुबारक होगा। इधर नजर करे तो सिद्दीक नजर आए, इधर नजर करे फारूक नजर आए, इधर नजर करे तो मुस्तफ़ा का जमाल नजर आए। बोलो सुभान अल्लाह। इधर कौन है? हजरत अबू बकर, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ यरज़ा। जिसका खुलासा ये, अल्लाह फरमाते ए मेरे नबी अबू बकर को कह दो मैं राजी हो गया। क्या अबू बकर मुझसे राजी हुआ या न हुआ? खुद अल्लाह पूछे मेरा बंदा मुझसे राजी हुआ या ना हुआ। कौन है? हज़रत अबू बकर। और यहाँ कौन है? उमर फारूक, जिनके बारे में एक बैकग्राउंड बता रहा हूं मैं कुरान पाक का। अल्लाह ने फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। जिसका खुलासा किया है कि अल्लाह फरमाते मेरे नबी कभी कभी उमर जमीन पे जो फैसला करते अल्लाह फरमाते आसमान पर मैं भी वही फैसला कर देता। इधर कौन है? अबू बकर। इधर कौन है? और बीच में हमारे आका। बोलो क्या सफर होगा मेरे प्यारों, बोलो ना क्या सफर होगा। जा रहे हैं, शाम का वक्त है, बोलो कौन सा वक्त है? शाम का वक्त है। जा रहे हैं एकदम जंगल, कोई काम से जा रहे, तीनों जा रहे। आगे हमारे नबी, दाईं तरफ हजरत अबू बकर, बाईं तरफ हजरत उमर। कभी मैं मोहब्बत से कहता हूँ अबू बकर है ना वो जमाल वाले, जमाल, क्योंकि हजरत अबू बकर को कोई गाली दे कुछ नहीं, अल्लाह माफ कर दिया। और उमर जलाल वाले, इतने जलाल वाले कि हमारे नबी एक मरतबा मुस्कुराए। हज़रत उमर ने कहा मुझे देखकर काहे को मुस्कुराते हो? तो हमारे नबी ने कहा मुस्कुराओ ना तो क्या करूं, तू जो गली में पाँव रखता है शैतान वहां से भागता है, शैतान भी तुझसे डरता है। वो जलाल वाले, मैं कहता हूं ये अबू बकर जमाल वाले, यहाँ उमर जलाल वाले, और मुस्तफ़ा कमाल ही कमाल वाले। बोलो सुभान अल्लाह। अब सफर देखना शुरू हो गया। सफर शाम का वक्त शुरू हुआ, सब गर्दन झुकाए जा रहे। अचानक एक आवाज आई, सन्नाटा, जंगल है जंगल। अचानक आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आवाज आई तो हजरत अबू बकर है ना, हजरत उमर को कहते कौन सलाम कर रहा है? जंगल है, इतनी अच्छी आवाज में तुम कर रहे हो? हजरत अबू बकर किनको पूछ रहे? उमर ने कहा मैं नहीं, इतनी अच्छी आवाज़ है तुम कर रहे हो? अबू बकर ने कहा मैं भी नहीं, लेकिन हिम्मत किन की कि अल्लाह के रसूल को पूछे। कहा चलो जैसे चलते रहो।
10 قدم چلے ہوں گے پھر آواز آئی، بولو سبحان اللہ۔ اب جو آواز آئی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ آواز آئی، اللہ کے نبی آپ پر سلام، اللہ کے رسول آپ پر سلام، اللہ کے محبوب آپ پر سلام، ساری مخلوق میں افضل آپ پر سلام۔ اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں آ گئے اور کہا، اللہ کے رسول کوئی سلام کر رہا ہے آپ کو، ہم سن رہے، آپ بھی سن رہے، آپ بھی سن رہے۔ ہمارے نبی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی جب اچانک ہنستے تھے نا، مسکراتے تھے، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، اور کیا ہوا سننا، پورا سب سبحان اللہ کہنا، کیا عجب ہوا۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما پوچھ رہے کہ ہم نے سلام سنا، کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے، کیا آپ نے سنا؟ اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حجر وقال هذا يعرفني وعارفه وأسلم علي ويسلم علي وأسلم عليه۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا، کہا ابو بکر و عمر یہ چٹان مجھے پہچانے، میں اسے پہچانوں، یہ مجھے سلام کرے، میں اس کے سلام کا جواب دے دوں۔ بس یہاں میں رک کر ایک بات کہہ رہا ہوں، کون ہمارے نبی کو پہچان رہا ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ پھر آواز نہیں آ رہی؟ نبی کو پتھر پہچان، پتھر میں عقل ہے؟ پتھر نے کلمہ پڑھا؟ اس کو روٹی کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، اس میں عقل دماغ کچھ نہیں، اٹھاؤ پھینکو کچھ بولتا ہے، پھر پھینکو کچھ بولتا ہے، اس میں نہ عقل ہے نہ دماغ ہے، نہ روٹی نہ کپڑا نہ مکان۔ وہ مصطفیٰ کو کلمہ والے مصطفیٰ کو نہیں پہچانے، نہیں پہچانے، مصطفیٰ کی نماز کو نہیں پہچانے، مصطفیٰ کے چہرے کو نہیں پہچانے۔ کل قیامت میں یہ پتھر کھڑے ہو کر کہے گا، میں نے تو مصطفیٰ کو پہچانا تھا، تو ایمان والا ہو کر میرے نبی کو نہیں پہچانا۔ اور سچ بتانا، ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے نہیں کرتے؟ بات ختم کروں گا، ساتھ میں بولو، محبت کرتے نہیں کرتے؟ کتنی محبت کرتے معلوم ہے؟ قیامت میں بس بات ختم کروں گا انشاءاللہ، بھائی ٹائم ہو جائے تو میرے کو بتا دینا۔ میرے پیارو، قیامت آئے گی نا؟ ارے بولو نا، پورا مجمع بولے نا، قیامت آئے گی نا؟ سارا معاملہ درہم برہم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ قیامت آئے گی، اسے کوئی روکنے والا نہیں، بولو نا قیامت کو کوئی روکنے والا۔ پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت آئے گی، قیامت کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اب پورا مجمع سننا، قیامت میں ایک منظر ایسا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، سارے انبیاء 1,24,000 ہو یا 2,24,000 ہو، کم زیادہ جتنے بھی ہو، اللہ کا اعلان ہوگا سب کے ممبروں کو لایا جائے، سب کے ممبروں کو قیامت کے میدان میں لایا جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا بڑے بڑے جلسے میں آپ گئے ہوں گے تو کرسی ہوتی ہے، ممبر ہوتا ہے، اس کے اوپر پلیٹ ہوتی ہے، یہاں مولانا عبداللہ صاحب بیٹھیں گے، یہاں مولانا عبد الرحمن صاحب بیٹھیں گے، یہاں قاری صاحب بیٹھیں گے، یہاں مفتی صاحب بیٹھیں گے، یہاں صدر صاحب، پلیٹ لگی ہوتی ہے۔ تو ایسے بڑے بڑے موتیوں کے ممبر آئیں گے، اور پلیٹ کیا لگی ہوگی؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ممبر لگیں گے، اللہ فرمائیں گے میرے سارے انبیاء آ جائے، سب کی پلیٹیں لگی ہوئی ہے، جس کا جہاں نام لگا ہے آ جائے اور ممبر پر بیٹھ جائے۔ آہا میرے پیاروں، کیا منظر ہوگا! سارے نبی آئیں گے، چہرے سے نور ہی نور ٹپکتا ہوگا، آ کر سب اپنے اپنے ممبر پر بیٹھ جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے سارے نبیوں کے جو امام ہیں اب ان کا ممبر لایا جائے، بولو سبحان اللہ۔
وہ کیا دروازہ کھلا ہوگا اور وہ کیسا ممبر آئے گا. سارے کے سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں گے جب وہ ممبر آئے گا, اور وہ ممبر درمیان میں رکھا جائے گا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ آواز, اللہ بہتر جانے, اللہ کی آواز آئے گی, یا احمد اجلس علی المنبر, اے میرے آخری نبی احمد آ جاؤ, آ کر ممبر پر بیٹھ جاؤ. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کو زمین پر محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, آسمان پر اس لیے آواز آئے گی, یا احمد اجلس علی المنبر, آؤ اپنے ممبر پر بیٹھ جائیے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے جاہ و جلال کے ساتھ, پورے نور کے ساتھ, پوری محبوبیت کے ساتھ ہمارے نبی کا آنا ہوگا. سارے انبیاء دیکھ رہے ہوں گے, ہمارے نبی آئیں گے اور اللہ کی بار بار آواز آئے گی, یا احمد اجلس علی المنبر, یا احمد اجلس علی المنبر, آؤ میرے آخری نبی آؤ, سارے نبیوں کے نبی آؤ اور ممبر پر بیٹھ جاؤ. سمجھو یہ ممبر ہمارے نبی آئیں گے. اے میرے پیارو, نہیں بیٹھیں گے. بولو کیا کریں گے؟ منو یہ ممبر کا یہ جو ہوتا ہے نا دستہ, اس پر یوں ہاتھ رکھیں گے, کہیں گے اللہ آپ کا حکم ہے بیٹھنے کا, مگر میں ایک سوال پوچھوں. اللہ کہیں گے پوچھو میرے مصطفیٰ. اللہ میں بیٹھ جاؤں گا پھر کیا ہوگا؟ میں بیٹھ جاؤں گا اللہ, پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے بیٹھ جاؤ میرے مصطفیٰ, بیٹھ جاؤ. کیا ہوگا؟ یہ سارے کے سارے نبیوں کے ممبر پیچھے ہوں گے, آپ کا ممبر آگے ہوگا, اور یہ ممبر ہواؤں میں. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میری محبوبیت میں. بولو سبحان اللہ. اللہ کہتے میری مقبولیت میں, اللہ کہتے عزتوں میں, اللہ کہتے شرافتوں میں, اللہ کہتے کرامتوں میں, اللہ کہتے مغفرتوں میں, اللہ کہتے رحمتوں میں. یہ ممبر اعلیٰ علیین میں پہنچیں گے. آپ کا ممبر میرے عرش تک آئے گا, میرے عرش تک آئے گا, جس کو اللہ نے فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے نبی بیٹھ جاؤ, بس آپ کا ممبر آگے ہوا کے جھونکوں میں ہے, اس کے بعد سب نبیوں کے ممبر پیچھے گئے. میرے پیارو ہمارے نبی نہیں بیٹھیں گے تو سارے نبیوں کی آواز آئے گی, احمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ نا, کیونکہ آپ کا ممبر اٹھے گا تو ہمارے ممبر بھی اٹھیں گے اور اللہ کے جلوے میں پہنچیں گے. بولو سبحان. ہمارے نبی کس کو یہ دکھ سنا ہے؟ ہمارے نبی وہاں بھی روئیں گے, وہاں بھی آنکھوں میں سے آنسو ہوں گے. اللہ کہیں گے بیٹھ جاؤ ممبر پر میرے مصطفیٰ, اب رونے کی کیا ضرورت ہے, اب تو سب جنت میں جا رہے. اللہ میں بیٹھ جاؤں گا, ہم سب جنت میں جائیں گے, اور میری امت وہاں کھڑی ہے, اللہ ان کا کیا ہوگا؟ اللہ اشارہ کر کے بتائیں گے اللہ کتنی گرمی ہے, اللہ یہاں تو ٹھنڈک ہے نا, وہاں گرمی. اللہ وہاں میرا امت ہی ہے, امت میں مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہے, بچے بھی ہے. اللہ ان کا کیا ہوگا؟ اللہ ان کا کیا ہوگا؟ وہ کیسے نبی, وہ کیسا نبی جو ماں سے زیادہ اپنے ماں بچے سے محبت کرتی ہے, اس سے زیادہ میں میری امت سے محبت کرتا ہوں. وہ سب یہاں کھڑے ہوں گے اور میں جنت میں آ جاؤں. اس وقت اللہ فرمائیں گے میرے مصطفیٰ رونا نہیں, بہت روئی دنیا میں, اب رونا نہیں, آج تیری حکومت ہے, تو جس کی طرف اشارہ کرے گا اس کو بھی میں جنت میں بھیج دوں گا, اور اس وقت تک بھیجوں گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا. اللہ نے یہ نہیں کہا میں راضی نہیں ہوں گا, اللہ نے فرمایا تو جب تک راضی نہیں ہوگا. پڑھو میرے ساتھ میں, اللہ نے اشارے میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہاں عربی گرامر جانتے, فَأَرْضَىٰ, اللہ نے یہ نہیں کہا میں راضی ہوں گا نا, مصطفیٰ تیری حکومت دے دی ہے, تو اشارہ کرتا جائے گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا. معلوم ہے جب یہ روایت ہمارے نبی نے بتائی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہماری طرف اشارہ کرو گے, آپ ہماری طرف اشارہ کرو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم اکیلے نہیں, تم اکیلے نہیں چھو,
جو میرے طریقے پر ہوگا میں اشارہ کرتا جاؤں گا وہ جنت میں پہنچتا چلا جائے گا۔ میرے پیارو، اس لیے آج سے کون کون ارادہ کرتا ہے مصطفیٰ کا دامن؟ آخری بات بتا دوں، کتنی دیر باقی مفتی صاحب ہے؟ آخری بات بتا دوں، 2 کام تو ہو گئے نا۔ ایک تو لا الہ یعنی اللہ کا ڈر، بولو ڈریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، آواز نہیں آ رہی، بولو مصطفیٰ کا دامن۔ یہاں مدرسے کے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، تو مدرسے کے بچوں کو بھی ایک بات بہت پیاری سناتا ہوا چلو۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر، بولو نا، نہیں بولو نا، کوئی نبی نہیں ہے، بولو کوئی نبی۔ معلوم ہے یہ پورا مجمع بیٹھا ہے، آپ لوگ یہاں کشمیر میں، سری نگر میں، یہ کون سی جگہ ہے؟ ہاں جو بھی جگہ ہے، آپ لوگ جو زبان بولتے ہیں میرے کو نہیں آتی وہ، کیونکہ میں نے دیکھا ہمارے مفتی صاحب معلوم نہیں میرے بارے میں بولتے تھے کس کے بارے میں بولتے تھے، کیونکہ میں منہ بگاڑتے جا رہا تھا کہ راستہ طے ہی نہیں ہو رہا، راستہ طے ہی نہیں ہو رہا، اور یہ فون پر کچھ بولے جا رہے تھے بولتے ہوں گے نالائق نکما، کچھ سمجھنے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو آپ کی زبان میں نہیں جانتا، اگر میں ابھی گجراتی بولنا شروع کروں تو شاید آپ لوگ بھی، لیکن سب زبانیں اچھی ہے، بولو سب زبانیں اچھی ہے، بولو سب زبانیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم کو انگلش بہت اچھی لگتی ہے، آتی نہیں ہوگی، لیکن وہ موبائل کی وجہ سے آئی لو یو، آئی مس یو، اوکے، سوری، نو پرابلم۔ حالانکہ میں تو کہتا ہوں انگلش بھی سیکھو، ہر زبان سیکھو، انگلش بھی، دین کی تعلیم بھی حاصل کرو اور دنیا کی تعلیم بھی۔ بولو، میں آپ کو میرا تجربہ بتاؤں، میری جب عمر تھی 25 سال، ہاں یعنی میں جو ابھی داستان آپ کو سنا رہا ہوں 30 سال پرانی، میرا اچانک سفر ہوا زمبابوے، بیان کے لیے بلایا تھا، زمبابوے یعنی ہرارے۔ اب وہاں میں اترا، فجر کی نماز پڑھانے بولے، اس وقت آواز تو بہت پیاری پیاری تھی، فجر کی نماز پڑھائی میں نے، اس کے بعد ذکر کی مجلس ہوئی، اس کے بعد مجھے کہا کہ مولانا کچھ بات کر لو، بیٹھ گیا کرسی پر، مائک سسٹم رکھا گیا، میں نے شروع کیا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، پیچھے سے ایک نے مجھے ہاتھ مارا، مولانا انگلش، اونلی انگلش۔ اس وقت میں نے شکر کیا ہمارے اساتذہ کا اور میری مرحومہ ماں کا اور مرحوم ابا کا، بہت شکر ادا کیا کہ انہوں نے انگلش پڑھائی۔ فوراً اسی وقت آپ کہو تو ابھی بھی انگلش میں شروع ہو جاؤ گے، آرام سے چلتے رہیں گے 1-1.5 گھنٹے تک چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں ہمارے مدرسے کے بچوں سے بات کر رہا ہوں، بہت آپ بھی سن لینا کہ سب زبانیں پیاری ہیں، بولو سب زبان، لیکن سب سے اچھی زبان کون سی؟ سوچ کے بولو، سب سے اچھی زبان کون سی؟ کیوں؟ جب سب سے اچھی زبان عربی ہے تو ہم کو عربی کیوں نہیں آتی؟ میں پوچھوں کشمیر میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو مفتی صاحب نے میرے کو بتایا سیب، اخروٹ، دینا نہیں ہے مفتی صاحب، بتایا سیب، اخروٹ۔ اب میں کوئی کسی کو کہوں آپ کتنے سال سے کشمیر میں، تو کہا کہ میں 50 سال سے ہوں۔ سیب کھایا؟ نہیں کھایا۔ اخروٹ کھایا؟ نہیں کھایا۔ تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ کہتا ہے کہ سب سے اچھا سیب کشمیر کا، اخروٹ کشمیر کا، کھایا۔ آپ لوگ کہتے ہو سب سے اچھی زبان اور عربی آتی، تو کیا ہوا؟ عقل مند ہوا؟ آج میں آپ کو ایک بہت پیاری بات بتا رہا ہوں، عربی زبان کے اوپر کوئی زبان، کیوں ساتھ میں بولنا، صرف عربی بولتے جانا، عربی کیا بولو گے؟ عربی، ساتھ میں بولو، مکہ والوں کی زبان عربی، مدینہ والوں کی زبان عربی، حجاز کی زبان عربی، ہمارے نبی کی زبان عربی، صحابہ کی زبان عربی، تابعین کی زبان عربی، تبع تابعین کی زبان عربی، اولیاء کرام کو زبان پسند، بولو عربی، قرآن کی زبان عربی، حدیث کی زبان عربی، قیامت کی زبان عربی، حشر کی زبان عربی، نشر کی زبان عربی، میزان کی زبان عربی۔ میرے پیارو جنت میں گئے تو جنت کی زبان بھی، عربی زبان سے بڑھ کر کوئی زبان نہیں ہے۔ اب ہمارے نبی کا کمال مبارک بتاؤں آپ کو، عربی زبان شروع کہاں سے ہوتی ہے، ختم کہاں پر ہوتی ہے، پورے مجمع کو معلوم ہے، آپ سب نے تختی پڑھی ہے، عربی زبان شروع ہوگی الف سے۔ ہاں بولو نا، نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی، ختم کس پہ ہوگی؟
اللہ کی قسم, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, الف سے لے کے یا تک کوئی بھی حرف اٹھاؤ, کوئی بھی حرف اٹھاؤ, ہمارے نبی کا نام ادا ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کا لقب ادا ہو جائے گا. بولو سبحان. کیوں الف سے لے کر یا تک ہمارے نبی کے لیے ہر حرف میں نام تیار ہوگا. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں, اسی طرح ہر حرف سے مصطفیٰ کا نام ادا ہوگا تاکہ دنیا کو پتا چلے اگر عربی زبان کے اوپر کوئی زبان نہیں تو میرے مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں. بولو میرے مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ. آپ کو سننا ہے؟ چلو الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. بولو کیا نام؟ قرآن میں ہے, قرآن میں ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. الف سے بولو ہمارے نبی کا نام. آگے با سے ہمارے نبی کا نام بشیر. قرآن میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الف سے بولو, الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا, با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا, تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا, سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا, جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا, ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا, خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا, دال سے نبی کا نام داعی ہو گیا, زال سے نبی کا نام ذکی ہو گیا, را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا, را سے نبی کا نام رسول عربی ہو گیا, زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا. بولو سبحان اللہ. آگے بڑھے, را زا کے بعد آگے بڑھے سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا, شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا, صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا, ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا, طا سے نبی کا نام طاہر ہو گیا, ظا سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا, عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا, غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا, فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا, قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا, کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا, لام سے نبی کا نام لئیق ہو گیا, میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا, نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا, واو سے نبی کا نام والی ہو گیا, ہا سے چھوٹی ہا سے نبی کا نام ہادی ہو گیا, حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا, رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین ہو گیا. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اس آخری بات پر آ رہا ہوں, تیار ہو؟ بالکل نہیں, بالکل تیار ہو. ہاں تیار ہو. کتنی دیر باقی ہے؟ 1.5 گھنٹے میں. آدھا گھنٹہ ہے تو خالی 1 ہی گھنٹہ بولا میں ابھی تک. کھانا بھی نہیں کھایا مفتی صاحب ابھی تک. آپ لوگوں نے کھانا کھایا نہیں؟ چلو تو بھوکے آپ بھی, میں بھی اس طرح. اب آدھا گھنٹہ دے رہے نا تو میں آخری بات بتا رہا ہوں, لیکن مفتی صاحب میں نہیں بتاتا ہوں. کیوں نہیں بتاتا ہوں معلوم ہے؟ صحیح بات ہے, بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن آج پیار سے سنو گے سب لوگ انشاءاللہ. انہیں سنو گے نا, کیونکہ تیسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو, تاکہ انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے تو جنتی بن کے جائیں گے انشاءاللہ. ملاقات کرے نہ کرے, مسافہ ہوئے نہ ہوئے, قسم اللہ کی یہ 3 باتوں پہ عمل کرو. اللہ نے آج یہاں جامعہ میں ہم کو بٹھایا, اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع کرے گا انشاءاللہ. صرف آپ لوگ سن لو, میں بہت جلدی میں بتاؤں گا, لیکن دل کو ہلا دینے والی بات ہے. آپ سب بتانا, مدینے میں سب سے بڑا غم کا دن کون سا؟ مدینہ منورہ میں سب سے بڑا, بولو, غم کا دن کون سا معلوم ہے؟ جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا تھا, سارے صحابہ بیٹھے اور صحابہ بولو رو رہے, اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں جب ایسے گیا تو صحابہ کیا باتیں کر رہے معلوم ہے؟ ایک صحابی دوسرے کو کہہ رہے, یہ جو نبی آرام کر رہے مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. تو دوسرا کہتا نا,
तेरे से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। क्या जब मामला होगा, आपको मालूम है, एक तरफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तलवार लेकर निकले। कौन कहता है कि मेरे नबी अल्लाह को प्यारे हो गए? मालूम है ना आपको। अब मैं सिर्फ पॉइंट पर आ रहा हूँ, आखिरी पॉइंट पर आ रहा हूँ, आप तवज्जो से सुनना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जनाजा रखा है, सारे सहाबा बैठे। मेरे दोस्तों किताब में लिखा नज़ल नबअ वफ़ातिही अला सहाबती कस्साइक़ा। हमारे नबी की सिर्फ ये खबर आई कि अल्लाह को प्यारे हो गए, ऐसा लगा जैसे सहाबा पर किसी ने बिजली गिरा दी हो। सारे सहाबा गर्दन झुकाए रो रहे हैं। अभी देखो सब रोना है। और एक अजीब बात बताओ, सिर्फ सहाबा नहीं रो रहे, सिर्फ सहाबा नहीं रो रहे। बताओ ना, कमरे में फातिमा भी तो रोती होगी ना, बीवियाँ, हमारी माँ, उनकी बीवियाँ हमारी, वो रोती होगी। और आपको ताज्जुब होगा, आपकी उठनी भी बाहर रो रही थी, आपकी उठनी बड़े बड़े आंसू गिरा रही है और रो रही है। अभी तो रोने का माहौल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए। कौन आए? अब पूरा मजमा बोलो, सबसे ज्यादा गम किस पर टूटा होगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक बहुत मोहब्बत करते थे हमारे नबी, इतनी मोहब्बत करते थे कि एक मरतबा हमारे नबी को प्यास लगी और हमारे नबी ने फरमाया, अरे कोई मुझे पानी तो पिला दे, कोई मुझे पानी तो पिला दे। किसी साहबी ने लाकर पानी दिया। हजरत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी अभी तो अपने होठ मुबारक से लगाया। सिद्दीक अकबर ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया, पानी मैं पी रहा हूँ, तुम क्यों अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो? कहा, मेरे प्यारे नबी, ये पानी आपकी जुबान पर जाता है, अबू बकर का दिल ठंडा हो जाता है। क्या मोहब्बत होगी हजरत अबू बकर से, क्या। अच्छा, हजरत अबू बकर जब आए, सुनना, हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा हुआ है, कफन का कपड़ा रखा हुआ है। बस मैं आखिरी बात आपको बता रहा हूँ। हजरत अबू बकर आए, रोते रोते आए, हमारे नबी के बाजू में बैठ गए। बोलो, बाजू में बैठ गए। कफन का कपड़ा हटाया और हजरत अबू बकर ने मालूम नहीं कितनी मरतबा पेशानी को चूमा, कितनी मरतबा गाल मुबारक को चूमा। अबू बकर के आंसू नबी के मुबारक गाल पे आ रहे हैं। और हजरत अबू बकर ने 4 जुमले कहे, बस मेरे प्यारो सुन लो, बाद में मुलाकात होए ना होए। बोलो, हजरत अबू बकर ने कितने जुमले फरमाए? पहला जुमला, पेशानी चूमा, गाल चूमा। हमारे नबी के चेहरे अनवर पर इस तरीके से अपने दोनों हाथों को रखा। पहला जुमला, तिब्ता हय्या व तिब्ता मय्यिता। क्या मतलब? मेरे नबी, आप जब हमारे दरमियान में उठते बैठते खाते पीते उस वक्त बहुत खूबसूरत थे, लेकिन आज उससे भी ज्यादा आपका चेहरा चमक रहा है, उससे भी ज्यादा आज खूबसूरत आप नजर आ रहे। तिब्ता हय्या व तिब्ता मय्यिता। फिर क्या फरमाया? लौला अन्ना मौतका कान इख्तियारम मिनका लजुदना लिमौतिका बिन्नुफूस। हजरत अबू बकर ने फरमाया, मेरे नबी, आप अपनी मर्जी से गए, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले हमको बता दिया था कि आप दुनिया छोड़ के जाने वाले, आप अपनी मर्जी से गए। हजरत अबू बकर ने फरमाया, मेरे अल्लाह की कसम, अगर आपकी मर्जी न होती, पहले अबू बकर जान देता, फिर आपको जाने देता। पहले अबू बकर का जनाजा उठा होता, फिर आपकी जान जाती। और तीसरी बात क्या फरमाई? सुनना, बहुत प्यार से फरमाई, लौला अन्नका नहैतना अनिल बुका लअनफदना अलैका मा अश्शुन। हजरत अबू बकर ने फरमाया, भाई सब इधर तवज्जो दे, भले लाइट न रहे, आवाज आ रही ना आपके कान तक? हाँ, सुनना, तीसरा जुमला हजरत अबू बकर ने फरमाया, लौला अन्नका नहैतना अनिल बुका लअनफदना अलैका मा अश्शुन। कहा, मेरे नबी, आपने चिल्लाने से मना किया है, आपने चीखने से मना किया है, आपने कपड़ा फाड़ने से मना किया है, नौहा करने से मना किया है। अगर आपने मना न किया होता, आज ये पूरा मजमा, अबू बकर कहते मैं अकेला नहीं, पूरा मजमा इतना चीख चीख के रोया होता, आंसू खत्म होते और खून के कतरे टपकना शुरू हो जाते। कितने जुमले हो गए? कितने जुमले हो गए? चौथा जुमला, हज़रत अबू बकर बिल्कुल करीब आ गए, हमारे नबी के करीब आ गए, और इस जुमले पर जो सहाबा की चीखें निकली, बहुत अजीब जुमला, बिल्कुल नबी के करीब आ गए, कई बार पेशानी को चूमा, गालों को चूमा। चौथा जुमला हज़रत अबू बकर ने फरमाया, उज़कुरना या मोहम्मद, उज़कुरना या मोहम्मद इंद रब्बिक वलनकुम मिन बालिक। कहा, मेरे नबी, हमको भूल मत, हमको भूल मत।
अपने दिल में उम्मत को जमा के रखना, हमको भूल मत जाना, उम्मत को दिल में जमा के रखना। इतना हजरत अबू बकर ने फरमाया। वहां से उठे, सारे सहाबा रो रहे। सुनना, अब बराबर सुनना। जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां से उठे और सारा मजमा रो रहा, हजरत अबू बकर ने फरमाया कद हाना वक्तु ज़ोहरी, भाई जोहर की नमाज का वक्त हो गया है, जोहर की नमाज का वक्त हो गया है। ऐना बिलाल, बिलाल कहाँ है? क्यों हजरत बिलाल को क्यों ढूंढ रहे? अज़ान तो हजरत बिलाल नहीं है, पहली सफ में नहीं, बोलो दूसरी सफ में नहीं। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया सारे सहाबा है, बिलाल, बिलाल कहाँ है? मालूम है हजरत अनस ने कहा यहीं बैठे थे, यहीं बैठे थे। तो कहाँ गए? बार बार बेहोश हो जाते, इसलिए मशवरा करके उनको बाहर बिठाया, मशवरा करके उनको। हजरत अबू बकर गए, चलते चलते, सुनना, चलते चलते बाहर गए। हजरत बिलाल कैसे बैठे थे मालूम? ऐसे दोनों पाँव पर, ये हाथ इस तरह बैठे थे और ऐसा बिलबिला के रो रहे थे, ऐसा बिलबिला के रो। हजरत अबू बकर गए, जाके कंधे पे हाथ रखा, बिलाल, बिलाल, बिलाल। हजरत बिलाल ने यूं देखा, हजरत अबू बकर को देखा, खड़े हो गए। हजरत अनस कहते मैंने दुनिया में रोना देखा मगर अबू बकर और बिलाल जैसा रोना नहीं देखा। मैंने अबू बकर और बिलाल जैसा रोना नहीं देखा। दोनों एक दूसरे के गले लग के रोए और रोते रोते हजरत बिलाल ने क्या फरमाया? अबू बकर मुझे मारा, मक्के में बहुत मारा, मारने वालों ने बहुत मारा, चक्की का पाट रखा मेरे सीने पर, गली के बच्चों ने मारा, लेकिन अबू बकर अल्लाह की कसम वो तकलीफ नहीं हुई जो आज मुझे तकलीफ हुई। और हजरत बिलाल की जुबान मुबारक से एक जुमला निकला, अबू बकर अल आना सिरतु यतीमा, आज बिलाल यतीम हो गए। आज बोलो बिलाल, आज तक मैंने माँ की कमी महसूस नहीं की क्योंकि मेरे नबी माँ की तरह मोहब्बत करते थे। मैंने बाप की कमी महसूस नहीं की क्योंकि मेरे नबी मेरे अब्बा की तरह बन जाते थे, लेकिन आज बिलाल यतीम हो गए। इतना कहना था, हजरत अबू बकर नरम दिल के जोर से चीख मारी, कहा बिलाल तुम नहीं, पूरी उम्मत यतीम हो गई, पूरी उम्मत यतीम हो गई। अभी तो ये रोना था। हजरत अबू बकर ने फरमाया बिलाल अजान, बिलाल, बिलाल नहीं अबू बकर कोई और काम दे दो, अजान नहीं, क्योंकि राज की बात है, राज की बात है। हजरत अबू बकर ने फरमाया अजान तो देनी होगी। क्या राज है? का राज ये है कि जब मैं अजान देता था अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पर आता था, या तो नबी का चेहरा देखता था या नबी का कमरा देखता था। आज अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहकर नबी का जनाजा देखूंगा, और क्या मैं कह पाऊंगा? क्या मैं पूरी अजान दे पाऊंगा? क्यों मुझे मजबूर करते हो अजान देने पर? हज़रत अबू बकर ने फरमाया सुनो, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। हज़रत अबू बकर ने फरमाया बिलाल अजान तो देना है, बोलो अजान तो देना है, नमाज मुझे पढ़ाना है। अगर आपने अजान दी, मैंने नमाज पढ़ाई, ये मेरे नबी जो आराम कर रहे हैं खुश हो जाएंगे। लेकिन बिलाल आज अगर तुमने अजान नहीं दी, मैंने नमाज, ये नबी कयामत में आपको भी माफ नहीं करेंगे, मुझको भी माफ, कयामत में आपको भी माफ नहीं करेंगे। हज़रत बिलाल मेरे नबी कयामत में मुझे माफ नहीं करेंगे। गए जिस हाल में थे, अजान दी, बेहोश हुए, वजू किया, अजान दी, मगर अजान मुकम्मल हुई। हजरत अबू बकर ने जोहर की नमाज पढ़ाई, और पढ़ाने के बाद हजरत अबू बकर ने फरमाया जो नमाज पढ़ता रहेगा मुस्तफ़ा उससे राजी होते जाएंगे, और जो नहीं पढ़ेगा क़यामत में मुस्तफ़ा उसे माफ नहीं करेंगे। मेरे प्यारों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस टेंशन से बढ़कर कोई टेंशन था? उस वक्त जो टेंशन था उससे बढ़कर कोई टेंशन था? मगर नमाज, बोलो नमाज पढ़ी। हजरत बिलाल ने अजान, हजरत बिलाल ईमान से भरे हुए, मगर ये हिम्मत नहीं हुई कि मैं नमाज न पढ़ूं। हजरत अबू बकर में हिम्मत न हुई कि नमाज छोड़ूं। हमारे अंदर कहाँ से ये आ गई हिम्मत कि 15-15 दिन से फजर की नमाज नहीं? कितना बड़ा बेशरम होगा मेरे प्यारों जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता होगा। और एक बात बताओ, मैंने कितनी बातें आपको बताई? अब मैं उसको कम कर रहा हूँ, 3 बातें बताई ना।
ایک کام کر لو, اوپر کی دونوں باتیں آٹومیٹک آئے گی. کیا کام کر لو؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لو, لا الہ الا اللہ بھی دل میں آ جائے گا, مصطفیٰ کا دامن بھی ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا. ایک کام کے لیے تیار ہو جاؤ, تینوں چیزیں آئے گی. اور نماز آ گئی, بولو کیا آ گئی؟ پھر بولو کیا آ گئی؟ نماز آ گئی. شروع میں ہم کو کون سی جنت میں جانا تھا؟ 8 جنتیں تھی نا, کون سی جنت میں جانا تھا؟ جنت الفردوس. اللہ کو پوچھو جانا ہے, بولو اللہ کو کہو جنت میں جانا ہے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. شروع میں ایک سوال تھا کہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جانا. اللہ نے جواب دے دیا, کوئی بھی میرا بندہ ہوگا, اللہ فرماتے کوئی بھی میری بندی ہوگی, 5 وقت نماز کی پابندی کرتے جاؤ, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. اللہ فرماتے جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت نہیں, زمین پر نماز ہوگی, آسمانوں پر جنت الفردوس ہوگی. کس کا فیصلہ ہے یہ؟ اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا؟ اس لیے کون کون ارادہ ہاتھ اوپر کر کے بولو, ساتھ میں ہاتھ اوپر رکھنا, بولو انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی, بولو انشاءاللہ. آج کی عشاء بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی میں یہاں جو علماء کرام تشریف فرما ہے, خاص کر کے ہمارے مفتی اعجاز الحسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم, اسی طریقے سے مفتی شفیق الرحمن ان کا, اور جیسے مجھے پتہ چلا کہ ان کے مرحوم والد کی محنتیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے, اور بیٹے نے جو اپنے ابا کے نقش کو اٹھایا ہے, اللہ اس کو 100% کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اور میرے پیاروں, جیسے مولانا اعلان فرما رہے تھے کہ بہت سے بیمار ہیں, دور سے آئے ہیں, آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ آئے, اللہ رسول کی باتوں کو سننے کے واسطے آئے. اللہ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. اب مفتی صاحب دعا کر لیں. اچھا تو بلا لو, جلدی بلا لو. جو طلبا مسافر کے لیے آپ لوگ مشورہ کر لو, کرنا ہے تو کریں گے, نہیں تو چلے جائیں گے جیسا آپ کا حکم. عشاء کا مسئلہ موقع پر کچھ بچوں کے حوصلہ بھائی دیکھو, ہم مسافہ کر لیتے آپ سے, لیکن چونکہ لمبا پروگرام ہے, کل پھر پروگرام, جمعہ میں 2 پروگرام ہے, پھر اتوار کو 1 پروگرام ہے, اور اگر میں مسافر کے لیے آؤں گا تو پھر عشاء کی نماز میں اور تاخیر ہو جائے گی, مناسب نہیں ہے. اس لیے میں سلام کرتا ہوں, سلام کا جواب دے دو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھے رہو, ختم قرآن. بیٹھے رہے, طلبا کی دستار بندی ہوگی, پھر دعا ہوگی انشاءاللہ. حافظ کھڑے ہو جانا, دستار امام آئیے. بیٹا بیٹا یہ لے لو, تھوڑا ہٹاؤ, اس کو ہٹاؤ, اس کو ہٹاؤ. ہٹا رہا ہوں. اٹھ کے اٹھنے میں سے 3 منٹ جاتے ہیں اٹھنے میں. حافظ محمد لقمان, مفتی شمشیر احمد چودھری, ساکن ترتیب پورا, اسلام آباد.